خطوں کے سلسلے میں جو دوسرا خط ہے جو ممتاز مفتی کے نام احمد بشیر نے لکھا، وہ خط کچھ ایسے شروع ہوتا ہے: پیارے ممتاز، تمہارا خط آج مل گیا۔ اب دیکھیے، اب میں پتہ کیا لکھتا ہوں۔ جنگ سے میں اس الزام میں ڈسمس ہوا کہ میری زبان گستاخ ہے اور میرا خراج جنگ سے نہیں ملتا۔ وہ مجھے تنخواہ نہیں دینا چاہتے تھے، اپنی تحریر سے مکرنا چاہتے تھے، اور میں مان بھی گیا تھا کہ 1000 روپیہ گھٹا لو۔ جب میں مان گیا تو پھر انہوں نے کہا کہ 1000 روپیہ کم پر ہم آپ کا حساب بے باک کر رہے ہیں۔ میں نے کہا اب نہیں، اب میں پورے پیسے لوں گا۔ اگلے روز پھر مذاکرات ہوئے تو انہوں نے چپکے سے 1500 گھٹا دیے، پھر خود 100 گھٹا دیے، مگر میں نے کہا میں ایک پیسہ نہیں چھوڑوں گا۔ چنانچہ انہوں نے مجھے 3900 کے حساب سے ادائیگی کر دی اور ساتھ ہی کہا کہ تم ہمارے لیے لکھتے رہو۔ میں نے کہا 500 روپیہ فی مضمون لوں گا۔ نہیں مانے، بات کل پر پڑی۔ میں پرسوں گیا تو پتہ چلا کہ انہوں نے 500 روپے فی مضمون کا بھاؤ مان لیا ہے۔ سخت بدعہد لوگ ہیں، اسی گستاخ زبان کو خریدتے بھی ہیں اور اس بھاؤ پر۔ چنانچہ اس معاوضے پر ایک مضمون میرا چھپ گیا ہے۔ لاہور میں جب تک پگڑی نہ اچھلے اخبار نہیں چلتا۔ میں نے پگڑی اچھالی، اس سے انہیں فائدہ ہوا اور پیپلز پارٹی کے لوگ میرے، ڈاکٹر مبشر اور صفدر کے نام پر اخبار خریدنے لگے۔ اب سب نے چھوڑ دیا ہے اور ان کے پاس اب کچھ ہے نہیں۔ میر خلیل کا لڑکا شکیل جو یہاں انچارج ہے مجھے پسند کرتا ہے اور اسی لیے میں لکھ رہا ہوں، مگر باپ کے آگے اس کی چلتی نہیں۔ یہ لڑکا عرب پتی کا بیٹا ہے مگر کمزور ہے، سو دیکھیے کب تک چلے۔ زیادہ امید نہیں، مگر جب تک چلے۔ ادھر مسلم والے بھی مجھے واپس لینا چاہتے ہیں مگر ابھی بات آگے نہیں چلی۔ اب تم آتے ہو تو میرے پاس بھی رہو۔ آج اشفاق آیا تھا اور مٹھائی کا ایک ڈبہ دے گیا، مگر یہ نہیں بتایا کہ خوشی کا موقع کیا ہے۔ کہا یہ پنڈی کے بابوں کا حکم ہے۔ تو اے پنڈی کے بابوں، کچھ تو بتاؤ۔ ملک کے حالات خطرناک ہیں، اپریل کا گزر جانا مشکل ہے اور 82 کا سلامتی سے گزر جانا ناممکن ہے۔ آؤ گے تو بتاؤں گا کہ میں کیا دیکھتا ہوں۔ میں اب جینے سے تنگ آ گیا ہوں، ساری زندگی اکارت گئی اور روٹی نہیں کما سکا۔ یہ مایوسی کا عالم نہیں، ٹھنڈا تجزیہ ہے، اور اب کیا دیکھنا ضروری ہے۔ مجھے خود حیرت ہے کہ میں اس قدر زندہ اور بھرپور آدمی کیا سوچتا ہوں، مگر سچ یہی ہے۔ ایک شام تو میرے ساتھ ضرور رکھو، اور صرف تم نہیں، پیرے پیراں کے ساتھ۔ مجھے ان کی روحانیت کی آرزو نہیں، دنیا دارانہ محبت ہے، اور یہی میرے لیے بہت ہے۔ پیر ہوں گے تو تمہارے، میرے تو پیارے دوست ہیں۔ اچھو صاحب کا کیا حال ہے؟ اب میں فارغ ہوں اور جب کہو پنڈی آ جاؤں۔ تمہارے لیے میں کچھ اداس ہوں، کام بھی مجھے کچھ ہوتا نہیں۔ ناول کو لے کر بیٹھتا ہوں مگر من کا چور مجھے پھر پچھلے پر نظر ثانی پر لگا دیتا ہے، آگے بڑھنے نہیں دیتا۔ تمہارا احمد بشیر۔ سنیے اور سنتے رہیے، اپنا خیال رکھیے، جیتے رہیے، خوش رہیے، سلامت رہیے، اور اسی طرح میرے ساتھ رہیے۔ میں آپ کو بہت اچھے اچھے خط سنانے والی ہوں۔